غوثِ اعظم میرا، گدائے غوثِ اعظم میرا، گدائے غوثِ اعظم میرا، گدائے غوثِ اعظم ہوں۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں گئے سہارا غوث اعظم کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام لے کر حاضر ہو چکے ہیں جس کا نام ہے بچے اور غوث اعظم۔ پیارے بچے اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ جی ہاں، اس پیارے سے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی ہاں، اس پیارے سے پروگرام میں اچھی اچھی باتیں بھی سنتے ہیں ہم، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق باتیں بھی سنتے ہیں، ایکٹیویٹیز بھی کرتے ہیں، اور ایکٹیویٹیز کے ذریعے بھی ہم علم دین حاصل کرتے ہیں۔ اور آپ سب جانتے ہوں گے کہ مدنی چینل پر اتنے پیارے پروگرام بھی آ رہے ہیں، رات کو مدنی مذاکرہ بھی ہو رہا ہے، تو آپ نے مدنی چینل کے تقریباً سارے پروگرام آپ نے دیکھنے ہیں۔ کڈس مدنی چینل کے پروگرام بھی دیکھنے ہیں، اور مدنی مذاکرہ بھی لازمی دیکھنا ہے۔ اگر کراچی میں ہی رہتے ہیں، اگر فیضان مدینہ تشریف لا سکتے ہیں تشریف لے آئیں، ورنہ مدنی چینل پر تو دیکھنا ہی دیکھنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک کی فضیلت، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اس کا درود مجھ تک پہنچتا ہے، میں اس کے لیے استغفار کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں، آپ کو آج کا سوال شروع میں ہی بتا دیتے ہیں۔ آج کا سوال ہے، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف عراق کے کون سے شہر میں ہے؟ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک عراق کے کون سے شہر میں ہے؟ پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ غوث اعظم پیر پیرا غوث اعظم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ پاک آپ کو مزید برکت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ پاک ہمیں اچھی طرح قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے منقبات۔ غوث اعظم پیر پیرا غوث اعظم۔ وہ کیا مرتبہ غوث گئے بالا تیرا، وہ کیا مرتبہ غوث گئے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سرور
بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا اولیاء ملتے گئے آنکھیں وہ گئے تلوار تیرا اولیاء ملتے گئے آنکھیں وہ گئے تلوار تیرا قسمیں دے دے کے کھلاتا گئے پلاتا ہے تجھے قسمیں دے دے کے کھلاتا گئے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا اس نشانی کے جو سگ گئے نہیں مارے جاتے اس نشانی کے جو سگ گئے نہیں مارے جاتے اس نشانی کے جو سگ گئے نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہ پٹا تیرا حشر تک میرے گلے میں رہ پٹا تیرا کیا مرتبہ ہے غوث والا تیرا فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع فخر آقا میں رضا فخر آقا میں رضا فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع چلی کالا سنا پانوں میں چگرا تیرا چلی کالا سنا پانوں میں چگرا تیرا بابا کیا مرتبہ ہے غوث والا تیرا بابا کیا مرتبہ بابا کیا مرتبہ بابا کیا مرتبہ ہے غوث والا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا سبحان اللہ ماشاء اللہ آپ گئے پیروں کے پیر آپ ولیوں کے امیر کاش میں بن جاؤں پیر تیری زلفوں کا اسیر آ گئے منکر نکیر ہو کرم اے میرے پیر بخشوا دو میرے پیر پیارا پیارا میرا پیر دم دم آدم دستگیر میرا پیر اچھا اچھا میرا پیر عظمت والا میرا پیر بے مثال و بے نظیر سارے پیروں کے ہیں پیر کون ہے میرا پیر غوث
غوث اعظم دستگیر، غوث اعظم دستگیر۔ پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے شیر تو گھومے گا۔ غوث اعظم پیر پیرا، غوث اعظم۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس مندی چل کے ناظرین، سیگمنٹ کا نام ہے شیر تو گھومے گا۔ شیر گھومے گا، آپ دونوں میں سے کوئی مدینہ کہیں گے، پہلے ٹیم اے کے ممبر کی باری آئے گی، پھر ٹیم بی کی۔ آپ جب مدینہ کہہ دیں گے نا تو وہ شعر رک جائے گا، پھر آپ کو اس کا دوسرا مصرع پڑھنا پڑے گا۔ جب آپ مدینہ کہیں گے تو پھر شعر رک جائے گا، آپ کو اس کا دوسرا مصرع پڑھنا پڑے گا، لیکن ٹیم وائز۔ پہلے ٹیم اے کی باری آئے گی، پھر ٹیم بی کی۔ ٹھیک ہے، ٹیم اے کے لیے شعر دکھائیں۔ آپ جب مدینہ کہیں گے نا شعر رک جائے گا۔ مدینہ ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، آنا لگا ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، بول بالا ہے تیرا، غوث ہے پیارا تیرا۔ نہیں، شعر درست کریں۔ بول بالا ہے تیرا، ذکر اونچا ہے تیرا۔ تھوڑا سا اور درست کر لیں، ویسے آپ پڑھ ٹھیک رہے لیکن کچھ مسٹیکس۔ بول بالا ہے تیرا، ذکر اونچا تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا۔ ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا کہ تیرا ذکر ہے اونچا تیرا۔ آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ، کچھ مسٹیک تھی، باقی جواب درست ہے آپ کا۔ جی ٹیم بی کے لیے جب آپ مدینہ کہیں گے شعر رک جائے گا مائک میں، لیکن مدینہ کہنا ہوگا۔ مدینہ۔ جی جلتے ہیں دشمن، یہ والا شعر ہے۔ جلتے ہیں دشمن ان کے، جلتے ہیں یہ دشمن شعر میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ جلتے ہیں دشمن خدا کے ان کے ذکر و فکر سے، ورد سب اللہ حوالے کرتے ہیں یا غوث کا، ورد سب اللہ والے کرتے ہیں یا غوث کا۔ آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ جی ٹیم اے کے لیے دوبارہ شعر دکھائیں۔ جی مدینہ۔ مدینہ۔ جی جمیل اپنی جھولی کو پھیلا بھریں گے، جمیل اپنی جھولی کو پھیرا بھریں گے کہ یہ داتا ہے۔ جمیل اپنی جھولی کو پھیلا بھریں گے کہ داتا ہے تیرے سخی غوث اعظم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کی آواز نہیں آ رہی؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی ٹیم بی کے لیے اب دیکھتے ہیں شعر۔ مدینہ۔ قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا۔ آ جائے گا تھوڑا طرز آتا ہے آپ کو اس کا؟ چلو ہلکا بتا دیتا ہوں، ہلکا سا۔ کہاں ہم نے جس وقت یا غوث اعظم، کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم۔ ان کا جواب درست ہے۔ جی ٹیم اے کے لیے شعر دکھائیں۔ جی مدینہ۔ مدینہ ہو گئی آسان۔ جی پڑھیں۔ ہو گئی آسان سائل، پہلا والا پڑھو۔ ہو گئی آسان ساری تیری مشکلیں، ہو گئی آسان ساری تیری مشکلیں، صدقے دل سے غوث کی کر لوں نیاز۔ دوبارہ کچھ مسٹیک ہے ہلکی سی۔ صدقے دل سے غوث کی میں کر لوں نیاز، صدقے دل سے غوث کی کر دیے نیاز، کر لیے نیاز۔ کر دے نیاز۔ صدقے دل سے غوث کی کر دے نیاز۔ جواب درست مان لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تھوڑی سی مسٹیک تھی، جواب درست مان لیتے ہیں۔ جی ٹیم بی کے لیے۔ جی مدینہ۔ فخر آقا میں رضا، فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع، فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع، چل لکھا لائے ہیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا۔
چل لکھا لائے ثنا خانوں میں چہرہ تیرا. آپ کا جواب درست ہے. درست مان لیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت اچھا مقابلہ رہا اور آپ دونوں برابر برابر ہیں. ٹھیک ہے پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے درس. غوث اعظم پیر پیرا غوث اعظم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احسان بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. ماشاء اللہ. آپ درس سنائیں گے ہمیں؟ جی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب مل کر پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی. پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے پیارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان تو بڑی نرالی ہے. آپ مسلمانوں کے عظیم لیڈر ہیں، گریٹ اسلامک اسکالر ہیں، اپنے وقت کے بہت بڑے امام اور عالم دین ہیں، مفتی اسلام ہیں، سلسلہ قادریہ کے فاؤنڈر یعنی سربراہ ہیں، صالحین کے تاجدار ہیں، پیر ہی نہیں بلکہ آپ تو پیروں کے بھی پیر ہیں. اس لیے تو آپ کو کنگ آف اولیاء یعنی اولیاء کا سردار یعنی سردار اولیاء کہا جاتا ہے. نائب احمد مختار ہیں غوث اعظم اور سب ولیوں کے سردار ہیں غوث اعظم. آپ کی شانیں تو بہت ساری ہیں، میں آپ کی کون سی شان بیان کروں، لیکن میں آپ کی ایک شان بیان کرتا ہوں. ہمارے پیارے پیارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا قدم سارے ولیوں کی گردنوں پر ہے. آپ فرماتے ہیں کہ قدمی ہاذہی علی رقبتی کل ولی اللہ، یعنی میرا قدم اللہ پاک کے ہر ولی کی گردن پر ہے. آپ کے اس فرمان پر سارے اولیاء جہاں جہاں بھی دنیا میں موجود تھے سب نے اپنے اپنے سر کو جھکا لیا اور آپ کے مبارک قدم کو اپنی گردنوں پر رکھ لیا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان کو یوں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. پیارے بچوں، بہت دور سے کسی چیز کو دیکھنا ہو تو انسان گور گور کر دیکھتا ہے، جب وہ چیز نظر نہیں آتی تو انسان اپنی آنکھیں ملتا ہے، دیکھنے کی کوشش کرتا ہے. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان یہ ہے کہ آپ کا تلوہ دیکھنے کے لیے اولیاء کرام اپنی آنکھیں ملتے تھے. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. یہ ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان ہے. اللہ پاک ہمیں غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے بچے ہم نے پیارا سا درس بھی سنا. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا سیگمنٹ درس. اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کیا آپ جانتے ہیں. غوث اعظم پیر پیرا غوث اعظم. پیارے بچوں اور
ऑर्किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि हमारे मुर्शिद करीम गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बज़ाहिर कमजोर बदन वाले, दरमियाने कद वाले, खुशादा सीने वाले, चौड़ी दाढ़ी वाले, लंबी और खूबसूरत गर्दन वाले, गंदमी रंग वाले, मिले हुए अबरू वाले और काली आंखों वाले थे। क्या आप जानते हैं कि हमारे प्यारे गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को बचपन में ही अपने वली होने का इल्म हो गया था। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की रूटीन थी कि जब आप बेवुजू होते तो उसी वक्त वुजू कर लेते और साथ ही 2 रकात नफिल भी पढ़ लिया करते थे। क्या आप जानते हैं कि वलियों के सरदार शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने 40 साल तक लोगों को वाज़ो नसीहत फरमाई है। क्या आप जानते हैं कि गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की महफिल में लोगों की तादाद बहुत ज्यादा होती थी, मगर आपकी आवाज मुबारक जैसी नजदीक वालों को सुनाई देती थी, वैसे ही दूर वालों को सुनाई देती थी। वरफाना लका ज़िक्रत का है साया तुझ पर, बोल बाला है तेरा जिक्र है ऊंचा तेरा। गौसे आज़म पीरे पीरा गौसे आज़म। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जी हाँ, हमारे दरमियान उमर फैज़ भाई भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? ठीक हैं? ये अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस एक एक्टिविटी के बाद आपका सेगमेंट इंशाअल्लाह से बिल्कुल इंशाअल्लाह। चलिए प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अपने अगली एक्टिविटी की तरफ, जो हमारी अगला सेगमेंट है। और पहली एक्टिविटी है जिसका नाम है जोड़ें और पढ़ें। गौसे आज़म पीरे पीरा गौसे आज़म। जी, तो टीम ए रेडी है और टीम बी यानी टीम बी की आवाज़ ज़्यादा है टीम ए से। चलें देखते हैं कि टीम ए जीतती है या टीम बी। तो टीम ए से कौन आएंगे पहले? जी आप आ जाएं। जी आप। गौसे पाक औलिया के, यहाँ पर एक अल्फ़ाबेट गायब है, यानी कि एक पूरा लफ्ज़ गायब है, उसको यहाँ पे आपने पिनअप करना है। आप देखें आगे, देखिए ये लिखा हुआ है ना, सबसे सरदार मुझे दावत, ये जो लिखा हुआ है ना, नहीं रुके मैं आपके बात, ये आपके पास जुमला मुकम्मल करना है आपको, इसको आपने जोड़ना है। पहले जुमला मुकम्मल हो जाएगा, फिर आपने इसको पढ़ना भी है। आपके पास लिखा है गौसे पाक औलिया के, इसके बाद यहाँ पर कुछ गायब है, इसके बाद लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है सबसे, फिर सरदार, फिर मुझे दावत, ये जो लिखा हुआ है ना, इनमें से कोई एक यहाँ पर पिनअप होगा, जिस वजह से जुमला बन जाएगा। ठीक है, अगर आपको आता है तो आप करके दिखाएं। माशाअल्लाह। गौसे पाक औलिया के सरदार हैं, ये लिखा हुआ है, सही पढ़ा है मैंने। जी हाँ, इनका जवाब दुरुस्त है। खुशी नहीं हुई? हुई है तो सुभान अल्लाह कह देना। सुभान माशाअल्लाह। तशरीफ रखें। जी टीम बी से आ जाएं आप। ये क्या लिखा है, पहले आप इसको पढ़ लें। माइक ले लें आप, माइक दे दें इनको। आप पढ़ के बताएं पहले क्या लिखा है, फिर क्या बन गया। अमीर अहले सुन्नत सिलसिले के बुजुर्ग हैं। किस सिलसिले के बुजुर्ग हैं? आप यहाँ पर पिनअप कर दें। माशाअल्लाह। जी अब क्या बन गया? अमीर अहले सुन्नत कादरी सिलसिले के बुजुर्ग हैं। सुभान अल्लाह, इनका जवाब दुरुस्त है। और भाई कोई शेर आता है आपको जिसमें कादरी आता हो? मैं हूँ सुन्नी जमीले, पढ़े ना। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मेरा लाशा भी कहेगा सलातु व सलाम शगनशाह मदीना सलातु व सलाम जीनत अर्श मौला जीनत
ناظرین بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سنیے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی باتیں۔ غوث اعظم پیر پیرا غوث اعظم۔ جی عمر فیاض بھائی۔ جی پیارے پیارے بچوں، سب سے پہلے تو سارے بچے مل کے بتائیں گے کہ پروگرام کا نام کیا ہے؟ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اور جو ہمارا یہ سیگمنٹ ہوتا ہے، اس سیگمنٹ میں کیا ہوتا ہے کوئی بتائے گا؟ اس سیگمنٹ میں کیا ہوتا ہے، کیا بیان کیا جاتا ہے؟ جو کئی دنوں سے ماشاءاللہ ہو رہا ہے، اور حسان بھائی میں آپ کے پچھلے کئی ایپیسوڈز کو میں نے فالو کیا، اس کو دیکھا ماشاءاللہ۔ وقار شاہ صاحب بھی تشریف لائے ہوئے تھے اور یوسف مدنی صاحب بھی تشریف فرما تھے، اور کئی وہ بچے جو پچھلے ایپیسوڈز میں تھے وہ ابھی بھی نظر آ رہے ہیں۔ بچوں کو معلوم ہو کہ بھئی اس میں ہوتا کیا ہے؟ کسی کو معلوم ہے بھئی اس میں ہوتا کیا ہے؟ چلیں مائک میں بتائیں کہ بھئی اس سیگمنٹ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ غوث پاک کی باتیں۔ غوث پاک کی باتیں تو کرتے ہیں، لیکن اسپیشلی طور پر حضور غوث پاک کی سیرت سے، ان کی زندگی سے ایک واقعہ آپ کو بیان کرتے ہیں، ان کی ایک کرامت آپ کو بیان کرتے ہیں۔ تو آج بھی آپ کو ایک بہت ہی پیاری کرامت حضور غوث پاک کی بیان کرنی ہے، اور وہ کرامت کیا ہے آپ نے توجہ سے اس کو سننا ہے۔ ایک شخص نے حج کرنے کا ارادہ کیا۔ کیا ارادہ کیا اس نے؟ ذرا اونچی آواز سے کہیں، کیا کرنا تھا اس نے؟ حج کرنے کے لیے اس نے جانا تھا۔ اب جب بندہ حج کرنے کے لیے کسی شہر سے جاتا ہے دوسرے شہر میں، اور حج جو ہے وہ مکہ شریف میں ہوتا ہے، اچھا جب وہ جانے کے لیے اس نے ارادہ کیا تو اب جو اس کے پاس اونٹنی تھی، جو اس کی سواری تھی، وہ تھی بہت کمزور، بہت ویک تھی۔ اب اس نے سوچا کہ میں کیا کروں، مجھے جانا تو ہے اس کے اوپر لیکن میری سواری بڑی کمزور ہے، بڑی لاغر سی کمزوری ہے، کیا کروں؟ اس نے کیا کیا، وہ شخص حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں آ گیا، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ مشکلوں کو اللہ پاک کے حکم سے دور فرما دیا کرتے ہیں۔ آ گیا حضور غوث پاک کے پاس، اس نے عرض کیا کہ حضور بات یہ ہے کہ میری ایک اونٹنی ہے اور مجھے جانا ہے کیا کرنے کے لیے؟ کیا کرنے کے لیے جانا ہے؟ حج کرنے کے لیے جانا ہے۔ اونٹنی میری بڑی کمزور ہے، اب آپ کچھ کرم فرمائے، ایسا معاملہ ہو جائے کہ میری سواری جو ہے وہ ذرا ٹھیک ٹھاک ہو جائے۔ تو حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کی جو وہ اونٹنی تھی اس کے قریب گئے اور اس کی پیشانی کے اوپر ہاتھ پھیرا۔ کیا کیا؟ اس کی پیشانی کے اوپر ہاتھ پھیرا۔ ہوتا ہے نا کہ بھی بچے بھی ہوتے ہیں، بچے ویسے بھی حسان بھائی جانوروں سے بڑی محبت کرتے ہیں، بچے بھی کرتے ہیں، بڑے بھی کرتے ہیں، اور کیا ہے کہ بچوں کے سامنے جب بلی آئے وہ اس سے اپنی ایک پیار محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح بکری جو ہے وہ بچوں کے سامنے آئے تو اس کے اوپر ہاتھ پھیر رہے ہوتے ہیں، اور پھر جب اونٹ آ جائے تو اونٹ تو ویسے بھی بچے بہت کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے، عموماً پاک و ہند کے اندر جو ہے وہ بہت کم ہی دیکھنے کے اندر ہمیں مل رہا ہوتا ہے کہ نارمل گلی محلوں کے اندر اس طرح اونٹ آئے۔ تو خیر جب وہ اونٹ جو ہے وہ حضور غوث پاک کے سامنے جب وہ اونٹنی تھی تو اس کے سر کے اوپر انہوں نے ہاتھ پھیرا۔ جیسے ہی حضور غوث پاک نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا تو اس اونٹنی کی کنڈیشن کیا ہو گئی کہ وہ شخص یہ بتاتا ہے کہ اس کی کنڈیشن یہ ہو گئی کہ اب جب میں اس اونٹنی پر سوار ہوا، اس اونٹنی کو لے کر میں چلتا رہا، کیونکہ قافلے کے ساتھ وہ چل رہے تھے، تو کہتے ہیں کہ جب میں قافلے کے ساتھ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر جانے کے لیے آگے بڑھا تو قافلے کی ساری اونٹنیاں پیچھے رہ جاتی اور میری کمزور اونٹنی جو پہلے کمزور تھی، حضور غوث پاک نے ہاتھ پھیرا، اتنی پاور آ گئی، اتنی وہ اسٹرانگ ہو گئی، اتنی پاورفل ہو گئی کہ ساری اونٹنیاں پیچھے، میری اونٹنی سب سے آگے آگے جا رہی ہوتی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم نعت خواں سے ایک شعر بھی سنیں گے، آپ وہ شعر یاد کر لیں ذرا، مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم سے، ٹھیک ہے، کہ بیڑے کے ہیں نا خدا غوث اعظم، یہ شعر ہے۔ اس واقعے سے ہمیں پیارے پیارے بچوں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی، بہت ساری باتیں ہمیں پتہ چلی ہیں۔ ایک بات تو یہ سیکھنے کو ملی کہ ہمارے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری کرامتیں عطا فرمائی تھیں، ان کو ایسی پاور عطا فرمائی ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اگر کمزور جانور آ رہا ہے تو وہ اس کے اندر طاقت جو ہے وہ اس کو عطا کر رہے ہیں، اور اللہ پاک کے حکم سے یہ سارے جو ہے وہ کام ہو رہے ہیں۔ کیا ہی بات ہے۔ شعر اگر آپ سنانا چاہیں تو عمر فیاض بھائی میں عرض کرتا ہوں کہ آپ بھی سنائیں اگر۔ چلیں میں ہی سنا دیتا ہوں آپ کو، کیا بات ہے۔ کہتے ہیں کہ مریدوں کو خطرہ نہیں بغیر غم سے، مریدوں کو خطرہ نہیں بغیر غم
اعظم امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت ہی پیارے انداز میں آپ نے ہمیں شعر بھی سنایا اور بہت ہی پیارے انداز میں آپ نے ہمیں واقعہ بھی سنایا. اللہ پاک آپ کو مزید برکت عطا فرمائے. آمین. تو پیارے بچوں بڑھتے ہیں ایان بھائی کی طرف اور ان سے کلام کے اشعار سنتے ہیں. جی ایان بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا غوث بلاؤ مجھے بغداد بلاؤ، یا غوث بلاؤ مجھے بغداد بلاؤ، بغداد بلا کر مجھے جلوہ بھی دکھاؤ، بغداد بلا کر مجھے جلوہ بھی دکھاؤ. دنیا کے محبت سے میری جان چھڑاؤ، دنیا کے محبت سے میری جان چھڑاؤ. دیوانہ مجھے شاہ مدینہ کا بناؤ، دیوانہ مجھے شاہ مدینہ کا بناؤ. یا غوث بلاؤ مجھے بغداد بلاؤ، بغداد بلا کر مجھے جلوہ بھی دکھاؤ. چمکا تو ستارہ میری تقدیر کا مرشد، چمکا تو ستارہ میری تقدیر کا مرشد. مدفن کو مدینے میں جگہ مجھ کو دلاؤ، مدفن میں مدینے میں جگہ مجھ کو دلاؤ. یا غوث بلاؤ مجھے بغداد بلاؤ، یا غوث بلاؤ مجھے بغداد بلاؤ، بغداد بلا کر مجھے جلوہ بھی دکھاؤ. عطار جہنم سے بہت خوف زدہ ہے، عطار جہنم سے بہت خوف زدہ ہے. یا غوث اسے دامن رحمت میں چھپاؤ، یا غوث اسے دامن رحمت میں چھپاؤ. یا غوث بلاؤ مجھے بغداد بلاؤ، بغداد بلا کر مجھے جلوہ بھی دکھاؤ، بغداد بلا کر مجھے جلوہ بھی دکھاؤ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. غوث اعظم پیر پیرا غوث اعظم. جی ہاں، آپ کے سوال اور بڑوں کے جواب. جی تو پہلا سوال کون کریں گے عمر فیاض بھائی سے؟ حسنین بھائی آپ کریں گے؟ چلیں پھر کریں. مائک جی کھلا ہے. کیا اولیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں؟ بہت ہی پیارا سوال کیا ہے احسان بھائی انہوں نے کہ کیا اولیاء کرام اپنی قبروں کے اندر زندہ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. تو یاد رکھیں کہ جو بھی نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں،
ہم اولیاء اللہ کے لیے مختلف الفاظ استعمال کرتے ہیں نا، اللہ کا ولی، اولیاء اللہ، اللہ والے، نیک لوگ، اس طرح کے الفاظ ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں یہ اپنی اپنی قبروں کے اندر باقاعدہ زندہ ہوتے ہیں۔ اچھا، ان کی زندگی میں اور دنیا کی زندگی میں بہت فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ان کی جو زندگی ہے یہ اخروی زندگی ہے اور اس کو برزخی زندگی کہا جاتا ہے، اور ہم اس وقت دنیاوی زندگی کے اندر جی رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو اپنی زندگی کے اندر قبر کے اندر جو زندہ ہیں، حیات ہیں، یہ ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، اور اللہ پاک کے حکم سے لوگوں کی مدد بھی کر رہے ہیں، ہیلپ بھی کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ، بلکہ اگر آپ روایتوں میں دیکھیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ یہ ارشاد فرمایا ہے، اور خود قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو شہداء ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر زندہ ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں وہ؟ کیا ہوتے ہیں؟ زندہ۔ اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کھلاتا بھی ہے اور رب کریم کے یہاں پر وہ پیتے بھی ہیں۔ تو اب ایک اصول یاد رکھیں کہ جب ایک چیز قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک نچلے درجے کے کسی شخص کے لیے رکھ دی گئی ہے تو اس سے اوپر درجے والے کے لیے وہ چیز بدرجہ اولا ہے۔ حسان بھائی دیکھیں کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ ماں باپ کو اف نہ کہو، ایسے ہی ہے۔ تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ صرف لفظ اف نہیں کہنا، باقی جو مرضی کرتے چلے جاؤ۔ بھئی جب اف نہیں کرنا ہے تو زبان بھی نہیں چلانی ہے، ان کی نافرمانی بھی نہیں کرنی ہے، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان پر ہاتھ اٹھانا، گالی دینا، کوئی بری بات کہنا، یہ تو اور سخت بات ہو جائے گی۔ تو یعنی کہ جب لفظ اف نہیں کہنا ہے تو اور بڑی چیزیں بھی نہیں کرنی ہیں۔ اسی طرح جب قرآن پاک میں یہ بیان کر دیا گیا کہ جو شہید ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں؟ زندہ ہوتے ہیں، تو شہید سے اوپر درجہ ہوتا ہے عالم دین کا، اور علماء سے اوپر کا درجہ ہوتا ہے اولیاء کرام کا، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ جو عالم دین ہے وہ عالم ہے، اور جو اللہ کے ولی ہیں وہ ولی اللہ بھی ہیں اور عالم دین بھی ہیں۔ اور پھر ولیوں سے اوپر کا درجہ کیا ہوتا ہے؟ صحابہ کرام ہیں، پھر انبیاء کرام ہیں۔ تو جتنے ولی ہیں وہ اپنی اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں، اپنی اپنی قبروں کے اندر ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، بلکہ یہ تو ایک عام شخص کے بارے میں بھی روایتوں کے اندر آیا ہے کہ جو آپ اگر کسی کی قبر پر جاتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر والا اپنے آنے والے بندے کو پہچانتا بھی ہے، اس کو پتہ لگ رہا ہے بھی کون آ رہا ہے۔ اگر وہ مردہ ہو مکمل طور پر اس کو پتہ ہی نہیں ہے، نہ اس کے اندر روح ہے، نہ اس کے جسم کے اندر کوئی کسی کو پہچاننے کی صلاحیت ہے، تو پھر وہ کیسے پہچان رہے کہ کون آ رہا ہے؟ بلکہ روایتوں میں ہے کہ کوئی بندہ آتا ہے، اس کو سلام کرتا ہے، وہ اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ یہ بھی ملتا ہے کہ اس کے جو جاتا ہے تو اس کے پاؤں کی آواز بھی سنتا ہے وہ۔ جی، اس کی آہٹ کی آواز کو، اس کے قدموں کی جو آہٹ ہے اس کی آواز کو بھی وہ سن رہا ہے، اور جو وہ اس سے بات کر رہا ہے اس کی باتوں کا وہ جواب بھی دے رہا ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ ہم دوسری دنیا میں ہیں، وہ دوسری دنیا میں ہیں، تو ہم اس کی آواز کو نہیں سن پاتے۔ تو اللہ پاک کے جو اولیاء ہیں وہ اپنی اپنی قبور کے اندر زندہ ہیں، اور ہم جب جاتے ہیں جا کے ان کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ کچھ عرض کرتے ہیں تو ہماری عرضی کو وہ سنتے بھی ہیں۔ اور کوئی سوال کسی نے کرنا ہو تو کریں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ جی اور کوئی آپ کریں گے سوال؟ چلیں پھر کریں، مائک دیں۔ کون سوال کر رہے ہیں؟ پہلے اپنا نام بتائیں گے آپ۔ احمد رضا۔ احمد رضا، ماشاءاللہ۔ احمد بھائی آپ کی ایج کتنی ہے؟ کتنے سال کے ہیں آپ؟ 6 ایئرز کے ہیں، ماشاءاللہ۔ دیکھیں 6 ایئرز کے اندر بھی سوال کرنے کا جذبہ ہے، کیا بات ہے۔ چلیں جی سوال کریں احمد بھائی۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں جی کتنا پیارا انہوں نے سوال کیا ہے کہ اللہ کے ولی کہتے کس کو ہیں۔ ویسے یہ سوال تو پہلے ہو جانا چاہیے تھا کہ آپ نے اتنے ایپیسوڈ ماشاءاللہ کیے ہیں اور اولیاء کے سردار کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو بچوں کو یہ بھی تو پتہ چلے کہ بھائی ولی کس کو کہتے ہیں، ولی ہوتا کون ہے، اللہ والا ہوتا کون ہے۔ تو چلیں آپ کو ہم بیان کرتے ہیں کہ بھائی اللہ کا ولی ہوتا کون ہے۔ دیکھیں اللہ کے ولی کی تعریف ایک کتاب ہے شرح عقائد نصفیہ، یہ عقائد کے اوپر لکھی گئی کتاب ہے، اور یہ درس نظامی کے اندر پڑھائی بھی جاتی ہے، ہم نے یہ پڑھی تھی، آج بھی پڑھائی جاتی ہے۔ تو اس کے صفحہ نمبر 316 کے اوپر یہ ولی اللہ کی تعریف لکھی ہے کہ ولی ہوتا کون ہے۔ اچھا، اس کو چند شرائط کے طور پر بیان کریں گے تو پھر زیادہ سمجھ میں آئے گی کہ اللہ کا ولی کون کون ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے کہ جو کہ اللہ پاک کی جو صفات ہیں، صفات الہی جو ہیں، ان کو جاننے پہچاننے والا ہو، ان کی معرفت رکھنے والا ہو۔ اب اللہ پاک کی صفات کون کون سی ہیں؟ اللہ پاک رحیم ہے، اللہ پاک کریم ہے، اللہ پاک جو ہے وہ بخشنے والا ہے، اللہ پاک معاف فرمانے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع ہے، بصیر ہے۔ تو اللہ پاک کی ان صفات کو وہ جاننے والا ہو، اس کی معرفت رکھنے والا ہو۔ اور اللہ پاک کے ولی کی ایک سب سے بڑی پہچان کیا ہے
کہ اللہ پاک کا جو ولی ہوتا ہے وہ ہمیشہ نیکیاں کرنے والا ہوتا ہے. وہ ہمیشہ کیا کرنے والا ہوتا ہے بچوں؟ اور گناہوں سے وہ بچنے والے ہوتے ہیں. گناہوں سے وہ کیا ہوتے ہیں؟ بچنے والے ہوتے ہیں. معصوم تو وہ نہیں ہوتے لیکن گناہوں سے وہ ہمیشہ بچتے ہیں, گناہوں سے دور رہتے ہیں اور ہمیشہ وہ نیکی والے کام کرنے کی طرف ہی آتے ہیں. ان کے صبح, ان کی دوپہر, ان کی شام, ان کی رات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے اندر گزرا کرتی ہے. اور ایک جگہ پر جو ہے وہ کیا خوبصورت بات لکھی گئی ہے حسان بھائی, کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کر خدا یعنی اللہ یاد آ جائے. سبحان اللہ. اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ جس کو دیکھ کر کون یاد آ جائے؟ اللہ. کون یاد آ جائے؟ سارے بچے کہیں کون یاد آ جائے؟ اللہ یاد آ جائے. کہ جناب اس کو دیکھا ہے, اللہ کس کو دیکھ کر یاد آئے گا؟ اس کو دیکھ کر یاد آئے گا کہ جو خود جو ہے وہ سنتوں کے سانچے کے اندر ڈھلا ہوا ہوگا, جس کا لباس سنت کے مطابق ہوگا, جس کا جو نمازیں پڑھنے والا ہوگا, جو روزے رکھنے والا ہوگا. کسی گناہگار بندے کو دیکھ کر تو اللہ یاد نہیں آئے گا. اللہ تو نیکوکاروں کو دیکھ کر یاد آتا ہے. تو فرمایا کہ نیکوکار وہ ہے کہ جس کو دیکھ کر جو ہے وہ اللہ یاد آ جائے. آج عجیب و غریب قسم کے حسان بھائی لوگ ہوتے ہیں, عجیب و غریب قسم کے انہوں نے جبے پہنے ہوں گے, ٹھیک ہے, انگوٹھیاں انہوں نے عجیب و غریب قسم کی 4 4 5 5 پہنی ہوں گی, اور اس طرح جو ہے وہ لوگ ان کو پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ اللہ والے. یہ اللہ والے نہیں ہیں. کہ اللہ والے حضور غوث پاک جیسے ہوتے ہیں جو 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرما رہے ہیں. اللہ والے حضور غوث پاک جیسے ہوتے ہیں کہ جو کہ روزانہ 15 سال تک روزانہ رات کے اندر قرآن پاک کا ختم فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ اللہ والے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت پیاری پیاری باتیں سنی. اور اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پر پہنچا. ہمیں دیجیے اجازت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دم دمادم دستگیر غوث اعظم دستگیر. گدائے غوث اعظم میرا, گدائے غوث اعظم میرا, گدائے غوث اعظم میرا, گدائے غوث اعظم ہوں. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا, ہمیں دونوں جگہ میں گئے سہارا غوث اعظم کا. بچوں کا مدنی